کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت سامعین سلام علیکم۔ میں پارٹ 5 کے ساتھ حاضر ہوں، اور کتاب جس کا مطالعہ ہمارا جاری ہے وہ ہے نہج البلاغہ کا تصور الوہیت۔ اس کا ابھی ہم نے پیش لفظ اور متن سے پہلے کی عبارت کا مطالعہ کیا، اور اب ہم صفحہ نمبر 31 تک پہنچ چکے ہیں، اور یہاں پر اصل موضوع نہج البلاغہ کا تصور الوہیت دیا گیا ہے، اور یہاں تحریر ہے کہ نہج البلاغہ حضرت علی علیہ السلام کے خطبات کے مجموعے کا نام ہے۔ ان خطبات کے بارے میں یہ بحث ایک حلقے میں خاصی اہمیت کی حامل رہی کہ یہ سب خطبے حضرت علی علیہ السلام سے صحیح انتساب رکھتے ہیں یا نہیں۔ بعض تو صحیح اور بعض دوسرے مستند تاریخی انتساب سے محروم ہیں۔ ایک گروہ تمام خطبات کے صحیح انتساب کا حامی ہے، جبکہ بعض دوسرے اس مجموعی انتساب کی صحت سے منکر ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے، جہاں تک مجھے معلوم ہے اب اس گروہ کی رائے وزنی نہیں رہی جو تمام خطبات کی حضرت علی سے صحیح نسبت پر شک کرتا تھا۔ وزنی نہیں رہی کا مطلب یہ ہے کہ بعض محققین نے تاریخی کھوج لگا کر اب انتساب کی صحت کے حق میں کافی مواد مہیا کر دیا ہے، اور اس لیے ان لوگوں کے موقف کمزور ہو گیا ہے جو عدم انتساب کے حامی تھے۔ اگلا پیراگراف ہے، انتساب اور عدم انتساب کی یہ بحث ایک اعتبار سے غیر ضروری بھی ہے۔ کتابوں کی نوعیت کا اندازہ لگانے کا ایک طریقہ داخلی بھی ہے، یعنی مصنف کا اسلوب بیان اور انداز نگارش، اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو نہج البلاغہ ایک خاص طرز بیان رکھتی ہے۔ پوری کتاب ایک چیخ معلوم ہوتی ہے، ایک ادیب اور ایک دانشور کی، ایک ایسے شخص کا رد عمل جو خیر و شر کے اقدار کو دھندلا کر دینے والے حالات سے متصادم ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں، میرا المیہ یہ ہے کہ مجھے اور امیر کو ایک ہی ساتھ بریکٹ کیا جاتا ہے۔ یہ بیان احتجاج ہے ایک دانشور کا جو اچھائی اور برائی کی قدروں کے نظر انداز ہو جانے کے ان نتائج سے ناراض ہے جو خود اس کی تخفیف قدر کا سبب بن گئے ہیں۔ اگلا پیراگراف، اسی طرح کے بہت سے جملے ہیں جو نہج البلاغہ میں ہر قدم پر نظر آتے ہیں۔ یہ جملے فرد کی اپنی روح سے یعنی اس کے داخل سے نکلتے ہیں، اور اس لیے یہ بات بے حد بعید از قیاس ہے کہ کوئی دوسرا شخص حضرت علی علیہ السلام کے تاثرات کو اپنا کر اس قسم کے جملے وضع کر سکے۔ صفحہ نمبر 32، اور تحریر ہے کہ اعلیٰ ادب کے تخلیق میں تصنع ممکن نہیں ہے، اور اس لیے یہ بات بعید از فہم ہے کہ کسی شخص نے اس نوع کا ادب تخلیق کر کے اسے حضرت علی علیہ السلام سے منسوب کر دیا ہو۔ ہاں، اس بات کا قوی امکان ہے کہ بعض جملے اپنی جگہ سے ہٹ گئے ہوں، بعض کی نقل میں سہو ہوا ہو، اور بعض عبارتوں میں حصہ نامکمل ہو، کہیں کمی کہیں اضافہ ہو گیا ہو۔ تاہم یہ جزوی تبدیلیاں اصل کتاب اور اس کے متن پر مجموعی طور پر اثر انداز نہیں ہوتیں۔ اگلا پیراگراف، اس مرحلے پر بعض لوگوں کو پھر غلط فہمی ہوئی
اور انہوں نے کہا کہ نہج البلاغہ میں جو منطقی یا قیاسی انداز بیان اختیار کیا گیا ہے وہ یونانی منطق یا ارسطوئی منطق کے عربی میں منتقل ہونے کے بعد ہی ممکن ہو سکتا تھا، اور ان حضرات کے خیال میں ارسطو کی منطق 3 صدی ہجری میں عربی میں آئی ہے، اور اس لیے قیاس غالب یہ ہے کہ نہج البلاغہ کے وہ حصے جو منطقی قیاسات کی حیثیت رکھتے ہیں لازماً الحاقی ہوں گے، لیکن یہ خیال ناواقفیت پر مبنی ہے، اس لیے کہ ایک تو یہ کہنا غلط ہے کہ ارسطوئی منطق 3 صدی ہجری میں عربی میں آئی ہے، اور دوسری یہ بات غیر صحیح ہے کہ نہج البلاغہ میں صرف قیاسات پائے جاتے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ ارسطو کا پورا لٹریچر یعنی مکمل مجموعہ، وہ مجموعہ اس وقت موجود ہے۔ اس کے شاگرد تھیاٹیٹس نے ارسطو کی تقریروں یا لیکچرز اور بعض تصنیفات سے جمع کر کے ایک جگہ مدون کر دیا تھا۔ ارسطو اپنے انتقال کے وقت مبغوض یا مشکوک تھا، اس لیے شاگرد نے اس مجموعے کو محفوظ کرنے کے خیال سے اسے ایشیائے کوچک میں چھپا دیا۔ یہ مجموعہ 150 سال تک خفیہ رہا۔ اس کے بعد جب دریافت ہوا تو عربی، سریانی اور لاطینی میں اس کے تراجم کیے گئے، لیکن بدقسمتی سے سریانی، یونانی اور لاطینی کے ترجمے اور اصل ضائع ہو گئی، تائیں کہ 5ویں صدی عیسوی میں عربی کا ترجمہ دریافت ہوا اور اس سے پھر دوسری زبانوں میں تراجم ہوئے۔ چنانچہ موجودہ مجموعہ عربی ترجمے سے اخذ کیا گیا ہے، اس لیے یہ کہنا صحت پر مبنی نہ ہوگا، چونکہ ارسطو قیاسات کا اندازہ 3 صدی کے آغاز میں عرب دنیا میں آیا تھا، لہذا نہج البلاغہ میں جو منطقی انداز نظر پایا جاتا ہے وہ 3 صدی ہجری کے بعد کا ہی ہو سکتا ہے۔ پھر یہ بات اس لیے بھی صحت پر مبنی نہیں ہے کہ نہج البلاغہ کی طرح خود قرآن مجید میں بھی 6000 قیاسات پائے جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 33۔ تو یہ کہنا کہ قیاسات کی بات 3 صدی بعد کی بات ہے، اور اس لیے جس عربی کتاب میں قیاسات نظر آئیں وہ لازماً 3 صدی ہجری سے بعد کی ہوگی، ایک غیر صحت مندانہ انداز نظر ہوگا۔ اگلا پیراگراف ہے، واقعہ یہ ہے کہ نہج البلاغہ کا انداز بیان اور اسلوب نگارش بالکل نادر ہے، اور اس کی مفاہیم اور اس کا انداز استدلال اپنی مثال آپ ہے۔ بریکٹ میں ہے کہ جس کا اندازہ آپ زیر نظر کتاب کے مباحث سے کر سکیں گے، بریکٹ کلوز، اور اس لیے یہ سوچنا ممکن نہیں کہ نہج البلاغہ کا مصنف کوئی ایسا شخص ہے جو 4 صدی ہجری کا باشندہ ہے۔ جہاں تک فلسفے اور منطق کی فنی اصطلاحات کا تعلق ہے، یعنی ان اصطلاحات کا تعلق ہے جو منطقی اور فلسفیانہ مفاہیم کے لیے اوائل عہد عباسیہ کے عرب مترجمین نے وضع یا اختیار کی ہیں، سو نہج البلاغہ میں ان کا استعمال بھی نہیں ہوا۔ پھر یوں ہے تو یوں ہوگا، ارسطوئی انداز بیان نہیں ہے، یہ فکر کے بہاؤ کا انداز ہے، اور اظہار کا یہ طریقہ دنیا کے تمام مفکرین اور دانشوروں میں یکساں طور پر پایا جاتا ہے، لہٰذا یہ سوچنا کہ نہج البلاغہ میں جو استدلالی انداز بیان اختیار کیا گیا ہے وہ ارسطو کا اتباع ہے، صحت پر مبنی نہیں ہے۔ آنے والے صفحات میں آپ یہ محسوس کریں گے کہ نہج البلاغہ جس تصور الوہیت کو پیش کرتی ہے وہ اس تصور الوہیت سے مختلف ہے جو مسلم علم کلام یا اس سے پہلے پیش کیا جاتا رہا، اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ حقیقت کبریٰ کے بیان میں نہج البلاغہ نے جو عجیب طرز استدلال وضع کیا ہے وہ تاریخ فکر انسانی میں ایک بالکل نئی سمت ہے سوچ اور فکر کو منتقل کرنے کی۔ اگلا پیراگراف ہے کہ ان متعدد وجوہ کی بنا پر یہ خیال کرنا صحیح نہ ہوگا کہ حضرت علی علیہ السلام کے یہ خطبات کسی اور شخص کے ہیں اور یہ وضعی ہیں، جیسے بہت سی کتابیں جو اکابر قدماء نے نہ لکھی تھیں ان کے بعد آنے والوں نے ان کی طرف منسوب کر دیں۔ داخلی شہادت، وضعیت،
کہ اس خیال کے خلاف ہے، اور اس لیے جزوی الحاق، اضافہ یا ترمیم کے پورے امکان کے باوجود کتاب کا بڑا حصہ یقیناً حضرت علی کے ارشادات کی نمائندگی کرتا ہے۔ اگلا صفحہ 34، اور یہاں موضوع ہے صفات کی نفی۔ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں نظریہ توحید کے سلسلے میں بعض بڑی فکر خیز باتیں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ خطبے کے شروع ہی میں حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے، لا یدرک بعد اللہم ولا ینالہ اوصل فتن، اس کا اور بریکٹ میں خدا کا، یعنی خدا کے تخیل کی طویل تر پرواز اور ادراک، خدا کی تخیل کی طویل تر پرواز ادراک نہیں کر سکتی، اور گہرائیوں میں اترنے والی فکر اپنی عمق جوئی میں اسے پا نہیں سکتی۔ یہ ترجمہ مفہومی ہے۔ دو باتیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں، ایک یہ کہ ہمم کا ترجمہ تخیلات سے کیا گیا ہے، اور فتن کا ترجمہ فکر یا فکر کی جمع سے۔ اس خطبے میں چند سطور بعد یہ جملے آتے ہیں، آگے یہ جملے بیان ہیں کہ دنیا کی منزل خدا کی پہچان ہے، اس کو پھر دہراتی ہوں، دین کی منزل خدا کی پہچان ہے، اور پہچان کا کمال یہ ہے کہ اس کے وجود کی تصدیق کی جائے، اور تصدیق کا کمال یہ ہے کہ اس کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، اور وحدانیت کا اقرار کا مطلب یہ ہے کہ ذات باری کی تجرید کی جائے، اور تجرید کا کمال یہ ہے کہ صفات کی نفی کی جائے۔ اگلا پیراگراف، یاد رہے کہ میں نے لفظ تجرید کا استعمال جو جدید انداز نگارش ہے الاخلاص کا ترجمہ کرتے ہوئے کیا ہے، جبکہ قدیم اسلوب کے حامی اسے ان الفاظ میں ادا کرتے رہے ہیں۔ انورٹڈ کاماز میں ہے کہ اس کے اقرار وحدانیت کا کمال اسے ہر چیز سے برتر سمجھنا ہے، انورٹڈ کاماز کلوز۔ مفہوم ایک ہی ہے، فرق صرف انداز بیان کا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، حضرت علی علیہ السلام مسلمانوں کی محترم تر شخصیتوں میں شامل ہیں، یہ عقیدت اور محبت کی منزل ہے، اور ان سطور کے مصنف کو یہ مان لینا چاہیے کہ وہ مذکورہ عقیدت و محبت کے دائرے میں شامل رہا ہے، اور اس لیے وہ غیر جانبدارانہ موقف جہاں سے مسائل کو کسی جذباتی لگاؤ بغیر موضوع بحث بنایا جا سکتا ہے، غالباً اس مصنف کے لیے مشکل ہو۔ تاہم منطقی بے رحمی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اس بے تعلقی کو پیدا کرنے کی سعی کرنی چاہیے جو ناخوشگوار نتائج تک پہنچنے کی جسارت پیدا کرتی ہے۔ صفحہ نمبر 35۔ اس وقت دو اقوال ہمارے سامنے ہیں، یہ کس کے ہیں؟ اہمیت کی بات یہ نہیں ہے، یہ کیسے ہیں؟ اصل اہمیت اس بات میں ہے۔ پہلا قول ہے اس کا، اور بریکٹ میں خدا کا تخیل کی طویل پرواز ادراک نہیں کر سکتی، اور گہرائیوں میں اترنے والی فکر اپنی عمق جوئی میں اسے پا نہیں سکتی۔ اگلا پیراگراف ہے، ہر قول کے پس منظر میں اس کے قائل کی شخصیت اور وہ سیاق و سباق بھی موجود رہتا ہے جس کے در و بست میں کوئی خیال ظاہر کیا گیا ہے، لیکن اگر اس قول کے پس منظر سے قائل کی شخصیت اور سیاق و سباق کو ہٹا دیا جائے اور صرف مذکورہ قول ہی کو ایک مجرد بیان کے طور پر سامنے رکھا جائے تو کیا نتیجے نکلیں گے؟ ظاہر بظاہر تو مارکس اور اینجلز جیسے انکار الوہیت کے حامی مفکر بھی اس جیسے قول کے قائل ہو سکتے ہیں۔ کیا خدا کا تخیل اور تفکر کی حد سے باہر ہونا انکار الوہیت کے رجحان کی موجودگی کا پتہ دیتا ہے؟ اس لیے کہ اگر اس قول کا انتساب مارک اور اینجلز جیسے منکرین الوہیت کی طرف کیا جا سکے
تو پھر فرق صرف اس قدر ہوگا کہ مارکس اینڈ اینجلس کے یہاں ایک یہ جملہ اور بڑھ جائے گا، یعنی یہ جملہ کہ لہٰذا خدا کا وجود خلاف عقل ہے، یعنی ان کے یہاں پورا جملہ اس طرح ہوتا: خدا تخیل و تفکر میں نہیں آتا، لہٰذا اس کا وجود عقل کے خلاف ہے۔ گویا مذکورہ قول دو سب سے بڑے منکرین الوہیت کی طرف بھی منسوب ہو سکتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے: لیکن واضح طور پر یہ انتصاب جملے کی محض ظاہری ساخت کی وجہ سے ممکن نظر آتا ہے، ورنہ حضرت علی کا یہ قول استدلال کی ایک دوسری سمت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور وہ یہ کہ ایک موجود خدا کے تصور کی اس انداز میں تشریح کی جائے کہ وہ حقیقت جیسی کہ وہ ہے کی نمائندگی یا وضاحت کر سکے، یا اس تصور الوہیت کی نمائندگی کر سکے جو حضرت علی علیہ السلام پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ انسان کی عقلی زندگی جوہری طور پر دو ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے: تخیل اور تفکر۔ تخیل اپنی رفتار اور پرواز میں اس معلوم کائنات کے سب سے زیادہ طاقتور اکائی ہے۔ غیر ذی حیات میں شعاع نور کو سب سے زیادہ تیز رفتار اکائی مانا جاتا ہے، لیکن تخیل کی رفتار اور پہنچ کے مقابل شعاع نور کی رفتار کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ صفحہ نمبر ہے 36، اور یہاں پر موضوع ہے توحید۔ اس خطبے اور اس جملوں میں کہا یہ نہیں جا رہا ہے کہ عقل انسانی خدا کی پہچان سے عاجز ہے۔ مذکورہ جملوں میں بتایا یہ گیا ہے کہ خدا کی ذات کا تعین ممکن نہیں ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اصطلاحات سے صورتحال میں بڑا ابہام پیدا ہو جاتا ہے۔ لفظ خدا ایک شخصی اکائی کے مفہوم میں برابر استعمال میں آتا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں کو کُرید کر دیکھا جائے تو لفظ خدا ایک ایسے تصور سے عبارت ہے جو کسی عظیم اور متعین شخصیت کے وجود پر دلالت کرتا ہو۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اس تصور الوہیت کے علاوہ وہ خدا کا کوئی اور تصور جو نظریہ وحدت الوہیت کے علاوہ ہو، جسے پوری تفصیل اور حیرت انگیز فکری پختگی کے ساتھ اپانشد میں بیان کیا گیا ہے، نہج البلاغہ کے علاوہ کہیں اور سامنے نہیں آتا۔ نہج البلاغہ کے تصور الوہیت کی روح سے خدا عظیم تو ہے مگر متعین نہیں ہے۔ تعین کسی چیز کو کائنات کے رشتوں سے کاٹ کر مشخص کرنے اور اپنے اشارے کا نشانہ بنانے کا نام ہے۔ اگلا پیراگراف نہج البلاغہ کی اس تصور پر بھرپور وار کیا ہے۔ نہج البلاغہ نے اس تصور پر بھرپور وار کیا ہے۔ اس خطبے میں آگے آتا ہے: وَمَنْ أَشَارَ عَلَيْهِ فَقَدْ حَدَّهُ، جس نے خدا کی طرف اشارہ کیا اس نے اسے محدود بنا دیا، اور محدود واضح طور پر خدا نہیں ہو سکتا۔ تو پہلا جملہ تو یہ تخیل و تفکر کے پرواز اور عمق جوئی کے بارے میں تھا، اور دوسرا جملہ تصور الوہیت کے مختلف مدارج سے بحث کرتا ہے۔ جملہ یہ ہے کہ دین کی پہلی منزل خدا کی پہچان ہے، اور پہچان کا کمال یہ ہے کہ اس کے وجود کی تصدیق کی جائے، اور تصدیق کا کمال یہ ہے کہ ذات باری کی تجرید کی جائے، اور تجرید کا کمال یہ ہے کہ صفات کی نفی کی جائے۔ اگلا پیراگراف ہے، یہ جملہ قابل توجہ ہے، انورٹڈ کاماز میں ہے، کہ توحید کا اقرار کا کمال یہ ہے کہ ذات باری کی تجرید کی جائے، اس لیے کہ یہ نقطہ وہ ہے جہاں سے نہج البلاغہ کا بالکل منفرد تصور الوہیت ابھر کے سامنے آتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 37۔ اگلا پیراگراف ہے توحید الہی، خدا ایک ہے۔ بہت سے منظم مذاہب نے اس نقطے پر خاص طور سے زور دیا ہے، اور جہاں تک میرے علم میں ہے نہج البلاغہ سے پہلے بات کو اس مقام سے آگے نہیں بڑھایا گیا، لیکن سوچ یہیں تک رکے تو معاملہ بڑی الجھن میں پڑ جائے گا۔ اگلا پیراگراف ہے خدا ایک ہے، گویا دو نہیں ہے،
لیکن دنیا کی تو ہر چیز ایک ہی ہوتی ہے، دو نہیں ہوتی، اور کوئی بھی دو چیزیں ہر اعتبار سے یکساں نہیں ہوا کرتیں، ورنہ دو نہ ہوں گی، ایک ہوں گی۔ لہٰذا ایک تو بہرحال ایک ہوتا ہی ہے، اور دو ہوگا تو پھر دو ہی ہوگا، ایک نہ ہوگا۔ اگلا پیراگراف، لہٰذا واضح ہوا کہ دنیا کی ہر چیز صرف ایک ہی ہوتی ہے، دو نہیں ہوتی۔ بنابراین اگر توحید کا تصور صرف اسی قدر ہو کہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے تو مسئلہ سلجھنے کے بجائے کچھ اور الجھ جائے گا۔ اگلا پیراگراف ہے، نہج البلاغہ نے اس نقطے سے ایک بڑی انقلابی سمت میں پیش قدمی کی ہے اور پہلی بار توحید کے اس تصور کو لا انتہا پہنائیوں میں پہنچا دیا ہے، یعنی یہ کہ توحید کے اقرار کا کمال یہ ہے کہ ذات باری کی تجرید کی جائے، اور تجرید کا کمال یہ ہے کہ صفات کی نفی کی جائے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اب ایک نیا تصور ابھر کے سامنے آتا ہے، بالکل آتا ہے، بلکہ میں نے غلط کہا، اب ایک بالکل نئے، لیکن اس نئے کے بعد میں کیا لفظ استعمال کروں؟ جو لفظ استعمال ہوگا وہ کسی مفہوم کا تعین کرے گا، اور یہاں تجرید سے پیش قدمی کر کے تجرید کامل کی منزل آ گئی ہے۔ اس مقام پر تو ہر قسم کا تعین ختم ہو جاتا ہے، لیکن کوئی بات تعین بغیر نہیں کہی جا سکتی، مگر معنی اور مفاہیم کے جس دائرے میں داخل ہو رہے ہیں وہاں مکمل عدم تعین کا راج ہے، لہٰذا کوئی لفظ، کوئی اصطلاح ادائے مفہوم میں مدد نہیں دے سکتی۔ بنابراین آئیے مسائل پر سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے ہم یہ مفاہمت کر لیں کہ اس عدم تعین کے دائرے کے لیے بھی تصور کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگلا پیراگراف اور آخری لائن اس صفحے کی کہ لفظ تجرید یہاں اہم ہے۔ آئیے تھوڑا سا اس پر سوچتے چلیں۔ تجرید سرسری انداز میں یوں کہہ لیجئے کہ کلیت کی سمت میں پیش قدمی سے عبارت ہوتی ہے۔ مثالوں سے بات ذرا زیادہ واضح ہوگی۔ صفحہ نمبر 38۔ نہج البلاغہ ایک کتاب کا نام ہے، اس ایک متعین شے کا نام۔ گویا یہ تعین کی پہلی منزل ہے، لیکن نہیں، ذرا رک جائیے، یہاں ہم سے تھوڑا سا سہو ہو رہا ہے، اس لیے کہ تعین کی پہلی منزل تو اس سے ایک قدم پہلے ہوگی، اس لیے کہ نہج البلاغہ تو ہر اس کتاب کا نام ہے جس میں حضرت علی کے خطبات چھپے ہیں، اور بہت سے افراد کے پاس اور بہت سی لائبریریوں میں یہ دستیاب ہے، لہٰذا یہ تعین کی پہلی منزل نہیں ہے۔ البتہ یہ صحیح تعین کی پہلی منزل نہیں ہے، البتہ یہ نہج البلاغہ، یعنی وہ خاص نہج البلاغہ جو میرے پاس ہے، تعین کی پہلی منزل کی کہی جا سکتی ہے۔ اب اس پہلی منزل سے چل کر آپ دوسری منزل پر اس وقت پہنچیں گے جب صرف نہج البلاغہ کہیں، جس میں ہر لائبریری کی کتاب نہج البلاغہ شامل ہے، تو یوں یہ تجرید کی پہلی منزل ہوئی، مگر ایک یہی منزل نہیں ہے جس پر رکا جا سکے۔ ابھی اس سمت میں آگے بھی چند منازل آتی ہیں۔ مثلاً ایک اور قدم جو تجرید کی سمت میں رکھا جا سکتا ہے یہ ہے کہ نہج البلاغہ کے بجائے صرف لفظ کتاب استعمال کیا جائے، جس میں ہر قسم کی کتاب شامل ہو جائے گی، اور یوں یہ ایک نسبتاً بڑی تجرید ہوگی۔ لیکن یہاں بھی کیوں رکا جائے؟ کیوں نہ ایک قدم آگے بڑھ کر ایک اور تجرید کی جائے اور کہا جائے کہ جس میں کتاب تو شامل ہے ہی، کتاب کے علاوہ اور تمام اجسام بھی شامل ہیں، قلم شامل ہے، میز، مکان، درخت، انسان، غرض ہر چیز جو جسم رکھتی ہے شامل ہے۔ بظاہر جسم کہہ کر ہم تجرید کی آخری منزل پر پہنچ گئے، لیکن یہ سمجھنا صحیح نہ ہوگا، اس لیے کہ
ابھی ایک آخری تجرید اور بھی باقی ہے، یعنی وجود کی، کہ کہا جائے کہ سب کچھ وجود ہے۔ اس طرح اس اشارے یہ نہج البلاغہ سے جو تعین کی پہلی منزل ہے وہ وجود تک کا راستہ ہم نے طے کیا ہے، وہ تعین سے عدم تعین تک سفر کو بتاتا ہے۔ جز سے کلیت کی طرف سفر، ایک ایسے کل کی طرف سفر جو ساری کلیات کو اپنے دائرے میں سمو لیتا ہے۔ بالفاظ دیگر تعین سے تجرید کی طرف ارتقاء، مگر ارتقاء کا لفظ غیر فلسفیانہ ہے، چاہے غیر سائنسی نہ ہو، تاہم ڈارون کی اتنی تعریف آپ ضرور کریں گے کہ اس نے اپنی ان دونوں کتابوں میں، جن میں ہربرٹ اسپینسر کے بقول ارتقاء کا نظریہ پیش کیا گیا ہے، کہیں ارتقاء یا ایولیوشن کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ صفحہ نمبر ہے 39۔ ڈارون کی ایک کتاب کا اصل انواع اور دوسری کتاب کا نام نزول انسانی ہے، مگر لطیف تر بات یہ ہے کہ آخر الذکر کتاب، جس کا نام میں نے نزول انسانی رکھا ہے، انگریزی میں ڈسینٹ آف مین ہے، جس کا کتاب کے مفاہیم کے اعتبار سے صحیح ترجمہ واقعی یہی ہے، لیکن اس انگریزی لفظ میں زوال کا مفہوم بھی شامل ہے، یعنی ڈیسینٹ لفظ کا تعلق زوال سے تو ہے مگر ارتقاء سے دور دور تک نہیں۔ ڈیسینٹ کا ترجمہ ہیبیویٹ تو ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، ارتقاء کسی حال میں نہیں ہو سکتا۔ تاہم ارتقاء کی اصطلاح چل نکلی ہے تاکہ یہ نظریہ مسلم الثبوت حقائق میں شامل ہو چکا ہے، حالانکہ اس کائنات گیر اطلاق کسی حال میں صحیح نہیں ہے۔ ارتقاء کی یہ بحث بلکہ تعین کی بحث بھی میں نے تفصیل سے اپنی کتاب تاریخ اور کائنات یہ میرے نظریہ میں پیش کی ہے۔ جن حضرات کو ان مباحث سے دلچسپی ہے اور اس کتاب کے تمام قاریوں کو یقیناً فکری مباحث سے شغف ہے، ورنہ وہ اب تک کی بحث برداشت کر کے یہاں تک میرے ساتھ نہ چل سکتے، سو ان حضرات سے عرض ہے کہ وہ مذکورہ کتاب کی طرف رجوع کریں۔ یہیں تک یہ ہمارا جو ہے ٹاپک مکمل ہوتا ہے، اور ہم اپنی آڈیو کو بھی یہاں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اگلی آڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔